السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عاشقانہ تذکرہ، ان کے شاگرد رشید شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے، جسے میں آپ سامعین کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ وہ قدسی الاصل، جس کے نفس قدسی سے تقریباً 60 سال حدیث و قرآن کے زمزمے بلند رہے، اور جس کے دہن مبارک میں حرکت کرنے والی زبان اس طویل عرصے میں قال اللہ وقال الرسول کی مبارک تشریحات و تفسیر سے تر رہی، جس کی ذات گرامی معرفت و طریقت کی درسگاہ تھی، اور جس کی محفل علم و عرفان میں ملائکۃ اللہ بصد فخر و ناز شرکت کرتے تھے، جس کو ابھی ابھی قلم مد ظلہ العالی اور دامت برکاتہم کی دعائیں دیتا تھا، آج اشک بار آنکھیں اس کے جسم اطہر کو تودہ خاک کے نیچے دیکھتی ہیں، اور لکھنے والا قلم نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ العزیز کے ماتمی نوحے اس کے لیے تیار کر رہا ہے، یعنی حضرت الاستاذ شیخنا الاکبر سید حسین احمد مدنی تغمدہ اللہ بغفرانہ، جن کی ذات سے علم و عرفان کی محفل منور و تاباں تھی، اور جنہوں نے اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں سے دنیا کو حریت پسندی و انقلاب آفرینی کا گہرا سبق دیا تھا، خاک دان ارضی سے اٹھے اور صدیقین، شہداء و صالحین کی مقدس جماعت میں جا بیٹھے۔ حضرت مرحوم کی زندگی علم و عمل، زہد و تقوی، استغنا و توکل، عفاف و پاک بازی کی ایسی مرتب اور مبسوط کتاب ہے، جس کی ہر سطر آنے والوں کے لیے درس عمل ہے، اور جس کے ابھرے ہوئے نقوش پچھلی نسلوں کے اسوہ نمونہ ہیں۔ 25 سال نہیں، نہ 40-50 برس، بلکہ پون صدی تک اپنے خدا کا یہ برگزیدہ بندہ اپنے گھر کی زندگی سے باہر تک، خلوت و جلوت میں، نشست و برخاست میں، سونے اور جاگنے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک و مسعود سنت کی خاموش تعلیم دیتا رہا، اب اس کی مثال مشرق و مغرب کی وسعتوں، جنوب و شمال کی پہنائیوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، ان کی زندگی کا نشیب و فراز، پھر ان کے مستقبل کی اٹھان دیکھنے کے بعد بڑی آسانی سے فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ قدرت کے عطا بخش ہاتھ ان کی تربیت میں برابر مصروف رہے، نیم سحرگاہی کے جھونکے ان کی زندگی کے گیسو کو سنوارنے اور بنانے میں ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ وہ اپنی ابتدائی عمر میں عالم اسلام کی عظیم الشان یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے لیے وارد ہوئے، اور اپنے وقت کے ایک شیخ کامل کے تلمیذ و شاگرد ہی ہونے کی صرف سعادت ان کو میسر نہ آئی، بلکہ ان صاحب باطن، روشن ضمیر، کہن سال کی تمام توجہات کا مرکز یہی محبوب شاگرد بن گیا۔ دینی تعلیمات سے فراغت کے بعد رمز آشنائے حقیقت و معرفت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہات ان کے شامل حال ہو گئیں، اور باطنی دولتوں سے دامن مراد بھر کر عرب کا یہ بانکا نوجوان دیار عرب کے منور علاقوں اور تابناک ریگستانوں میں پہنچ کر امداد اللہ درسگاہ میں شامل ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ روحی کی مسجد مبارک میں سال ہا سال علم و عرفان کے موتی لٹائے، اور ہر خاص و عام پر علم کی گوہر پاشیاں کیں، حریت پسندی کے رجحانات اور مجاہدانہ زندگی کے درس مالٹا کی اسارت میں اسی جواں عزم خضر صورت کے لیے، جس کے سامنے تعلیمات نبوی کو حاصل کرنے کے لیے زانو ادب طے کیے تھے، گویا کہ ہر قسم کی تعلیم کی ابتدا شیخ الہند محمود الحسن کی درسگاہ سے ہوئی، اور اس کی تکمیل خاموش ہاتھ کرتے رہے۔ اس طرح اپنی ابتدا سے انتہا تک قدم قدم پر تعلیم و تربیت کے جن مواقع سے وہ سرفراز کیے جاتے رہے، بڑے انسانوں کی تاریخ میں اس کی مثال خال خال ہی ملے گی۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ان کی ذات میں مختلف علوم و کمالات، متضاد صفات و خوبیوں کی یکجائی کچھ اس طرح ہو گئی تھی
کہ لکھنے والا قلم ان کی زندگی کے کسی ایک گوشے کو متعین نہیں کر سکتا۔ اگر ان کی حیات پاک کا تجزیہ کیا جائے تو علم و عرفان، عمل و اخلاص، شہنشاہی و گدائی، تمکنت و انکسار، عالمانہ انداز اور فقیرانہ طور و طریق کے سینکڑوں نقوش ابھر کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ ہرگز نہیں بتا سکتے کہ ان پر کون سا رنگ غالب تھا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فقیر صفت انسان کون سی افتاد طبع لے کر پیدا ہوا تھا۔ ابھی رات کا سناٹا ہے، سفر ہو یا حضر، لیکن فضا اس مرد خود آگاہ کے ذکر جہری سے لبریز ہے۔ شب کا آخری حصہ ہے اور یہ فقیر گوشہ نشین سر بسجود صبح کی روشنی پھٹی تو ہاتھ خدا کے سامنے ہیں، اور امت کا یہ دردمند خادم اسلام اور مسلمانوں کے لیے مصروف دعا۔ مسجد کے اونچے میناروں سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی تو یہ عابد شب بیدار خدا کے دربار میں صف اولیٰ میں موجود۔ کلام ربانی سے فراغت ہوئی تو عقیدت مندوں اور مہمانوں کے جم غفیر کے ساتھ چائے کے دسترخوان پر۔ صبح کے 9 بجے ہیں تو علم کا یہ کوہ گراں دارالعلوم کے دارالحدیث میں بیٹھ کر بخاری شریف کے درس میں منہمک۔ دن کے 12 بجنے کو آئے تو وسیع دسترخوان پر کیا دوست کیا دشمن سب کی تواضع کرنے کے لیے یہ سراپا نیاز میزبان سب کو کھلا رہا ہے، سب کو بٹھا رہا ہے۔ ظہر کی نماز سے فراغت ہوئی تو انسانوں کا یہ غم گسار ان کی ضرورت سن رہا ہے اور دل سوزی سے ان کی گزارشیں سنی جا رہی ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک واردین اور صادرین سے ملاقات اور ہر ایک کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ مغرب کے بعد کمرے میں اندھیرا ہے، لیکن اس شیخ وقت کی تلاوت کلام ربانی کے انوار اس کو بقعۂ نور بنائے ہوئے ہیں۔ بیعت و ارشاد کا سلسلہ چلتا ہے، کھانے کی محفل جمتی ہے، پھر قال رسول اللہ کی تشریحات دل سوز انداز میں شروع ہو جاتی ہیں۔ غرضے کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ میں برابر مصروف و مشغول رہنے والا یہ کامل و مکمل انسان کیا تھا؟ یہ ایک معمہ ہے جس کو مؤرخ کا قلم ہر پہلو سے کھول کر رکھے گا، اور قلم کی تشریحات بتائیں گی کہ وہ اپنے ظاہر و باطن، جسم و روح کے اعتبار سے ایک مافوق الفطرت ہستی تھی جس کا اب مثل بھی صدیوں میں پیدا نہ ہو سکے گا۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملک و ملکوں، ڈھونڈو گے ہمیں ملک و ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ آج بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بقیہ نقوش پیش کیے جائیں گے۔ برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔